نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج مثنوی معنوی کا ہمارا یہ چوتھا درس ہے۔ تو بات چل رہی تھی جس طرح ایک حکایت کہ جس میں بادشاہ کے پاس وہ ایک پیر کامل اور ولی کامل جو ایک حکیم حاذق ہے اس نے تشریف لانا تھا۔ تو پچھلے درس میں یہ چیز بیان ہو چکی ہے کہ وہ تشریف لے آئے ہیں اور ان سے ان کی ملاقات جو ہے بادشاہ کی وہ ہو گئی۔ تو اب یہ ہے کہ بادشاہ نے ان کا بڑا ادب کیا کہ یہ کہا کہ معشوقم تو بو دستی نہ آ، حقیقت میں تو میرے معشوق آپ ہیں، ضرورت تو مجھے آپ کی ہے، لیک کار از کار خیزد در جہاں، لیکن جہان میں دنیا میں کام سے کام نکلتا ہے۔ تو یہ میرا کنیز سے محبت کرنا اور پھر کنیز کا بیمار ہونا، پھر میرا جعلی طبیبوں کے پاس جانا اور پھر ان کا عاجز آنا، پھر اللہ رب العزت کے حضور عرض کرنا اور پھر آپ کا ملنا، جو چیز اتنی محنت سے ملی ہوئی ہو نا تو اس کی قدر ہوتی ہے، اور اگر کوئی ویسے ہی کسی کو مل جائے تو پھر اس کی وہ قدر نہیں ہوتی۔ تو جو پھر اتنی طلب کے بعد اور اتنی تڑپ کے بعد ملا ہے اور وہ حقیقت حال کو جاننے والا ہے، حقیقت شناس ہے، تو پھر اس کا ادب کتنا کیا ہوگا۔ اب یہاں سے مولانا ایک نیا مضمون شروع کر رہے ہیں، وہ ہے ادب کا، کہ ادب کتنا ضروری ہے اور جہاں جہاں بے ادبی ہوتی ہے وہاں وہاں نقصان کتنا ہوتا ہے۔ مختصراً وہ یہ چیز بیان کرتے جائیں گے۔ تو ابھی انہوں نے جو باب باندھا ہے وہ یہ ہے کہ از خداوند ولی التوفیق درخواستن توفیق، اللہ رب العزت جو ولی التوفیق ہے، توفیق کا مالک ہے، اس سے توفیق طلب کرنا، رعایت ادب در ہما حال ہر حال کے اندر ادب کی رعایت کی، یعنی ہم جو بھی ہمارے زندگی کے معاملات ہوں ان کے اندر ادب کو ہم نے جو ہے نا جی وہ ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ و بیان کردن وخامت ضرر ہائے بے ادبی، بے ادبی کے جو نقصانات ہیں اور اس کی جو برائی اور تباہی ہے اس کو بیان کرنے کے بارے میں اب یہ گفتگو ہے مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کی۔ تو سب سے پہلے آپ دعا فرماتے ہیں از خدا جوئیم توفیق ادب، ہم اللہ رب العزت سے توفیق طلب کرتے ہیں ادب کی۔ بے ادب محروم گشت از لطف رب، کیونکہ جو بے ادب ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی مہربانی سے، اس کے کرم سے، اس کے لطف سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد، بلکہ آتش در ہما آفاق زد، جو بے ادب ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ہی برا نہیں رکھتا، یعنی اس کی برائی صرف اس کی اپنی ذات تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اس کا جو نقصان ہے وہ دوسروں تک بھی پہنچتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم، جو تم لوگوں نے کیا ہے اس کا فساد تو بحر و بر میں جو ہے وہ پھیل گیا۔ بے ادب فقط یہ نہیں کہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، بلکہ یہ کہ اس کی جو نحوست ہے وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پھیل جاتی ہے اور اس کے اثرات جو ہیں وہ اس پر مترتب ہوتے ہیں۔ تو بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد، بے ادب صرف اپنے آپ کو برا نہیں رکھتا بلکہ آتش در ہما آفاق زد، بلکہ اس بے ادبی کی آگ جو ہے وہ پورے جہان کے اندر لگ جاتی ہے۔ مائدہ از آسمان در می رسید، اب کچھ واقعات آپ بیان کر رہے ہیں کہ بے ادبی کے ساتھ پیچھے ویسے معاملات ہوئے ہیں جن کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے کہ کرم ہو رہا تھا، لطف ہو رہا تھا، لیکن یہ کہ جب کبھی کسی نے بے ادبی کر دی تو وہاں پر وہ معاملہ رک گیا۔ تو سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آپ نے ذکر فرمایا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا، اب اللہ رب العزت نے خود فرمایا یہ بات، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ،
ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ ان کا ظلم کیا تھا؟ وہ بے ادبی تھی، وہ بے ادبی تھی جب انہوں نے یہ کہا لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک طرح کے کھانے کے اوپر صبر نہیں کر سکتے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے کوئی پیاز ہو، کوئی مسور ہو، کوئی جناب تھوم ہو، کوئی اس طرح کی جو چیزیں ہیں، کوئی سبزیاں ہوں، ہم اس طرح ایک چیز پہ نہیں جو ہے وہ قناعت کر سکتے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے وہ جو ایک نعمت نازل ہو رہی تھی اس کو بند کر دیا۔ تو آپ فرماتے ہیں مائدہ از آسماں در می رسید، مائدہ آسمان سے پہنچ رہا تھا، من اور سلوہ، مائدہ ویسے دسترخوان کو کہتے ہیں، تو مائدہ من و سلوہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا دسترخوان آسمان سے اتر رہا تھا، بے صداع، بے فروخت و بے خرید، نہ کسی کو کچھ بیچنا پڑ رہا تھا، نہ لینا پڑ رہا تھا، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی زحمت اور درد سر تھا اس میں۔ بھائی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے فرشتوں کی، اللہ کریم کا حکم ہو رہا ہے، اور جناب وہ آسمان سے من اور سلوہ جو ہے وہ اتر رہے ہیں۔ اب یہ من سلوہ کیا ہے، یا ان کے آگے انہوں نے آگے کیا معاملہ کیا، تفاسیر کے اندر یہ تفصیل ساری جو ہے وہ موجود ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں درمیان قوم موسیٰ چند کس بے ادب گفتند کو سیر و عدس۔ قوم موسیٰ کے درمیان چند لوگوں نے یہ بات کی جو کہ بے ادب تھے، وہ یہ کہنے لگے کو سیر و عدس، کو یعنی کہ او، کہاں ہے وہ، ٹھیک ہے نا، کو کا کیا مطلب ہوا، کہاں ہے وہ، سیر و عدس، پیاز اور مسور۔ انہوں نے کہا جی پیاز اور مسور کہاں ہے، بے ادبی کر دی انہوں نے۔ درمیان قوم موسیٰ چند کس، قوم موسیٰ کے درمیان چند لوگوں نے جو کہ بے ادب تھے، انہوں نے گفتند کو سیر و عدس، انہوں نے کہا کہ جو پیاز اور مسور جو ہے وہ کہاں ہے۔ فرماتے ہیں منقطع شد نانو خان از آسمان، روٹی بند ہو گئی آسمان سے، منقطع شد، لنگر بند کر دیا گیا، منقطع ہو گیا وہ نان اور خان، یعنی کہ وہ جو دسترخوان ہے نا جی، وہ اب آسمان سے آنا بند ہو گیا، اور کیا رہ گیا، ماند رنج زرع و بیل و داسمان۔ اب یہ مصیبت بن گئی جب کہہ دیا گیا نا کہ اہبطوا مصر، اب تم جاؤ، تم کسی شہر کے اندر جاؤ، وہاں پہ جا کے پھر اب وہاں کھیتی باڑی کرنی پڑی نا، وہاں پر پھر ہل چلانے پڑے، وہاں پہ نظام کرنے پڑے، تو وہ کر کے ہی سارا کچھ آنا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ پیچھے کیا رہ گیا، رنج زرع، بیل اور داسمہ۔ بیل کہتے ہیں یہ کہہ لیں کہ وہ نہیں ہوتا جس سے وہ بیلچا، ہاں بیلچا، اور داسمان کہتے ہیں پھاوڑا جو جس سے وہ ہل چلاتے ہیں نا، وہ ایسے لگا ہوتا ہے، اس کو داسمان کہتے ہیں کہ آسمان سے تو روٹی آنی بند ہو گئی، لنگر آنا بند ہو گیا، آسمان سے نان اور خان دونوں بند ہو گئے، تو اب پیچھے کیا رہ گیا کہ کھیتی باڑی کرنی پڑے گی، اور جناب بیلچے اور پھاوڑے سے اب کام کرنا پڑے گا، یہ اب مصیبت بن گئی۔ وجہ کیا ہوئی، بے ادبی۔ اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ گیا، تو اس کو بھی آپ نے بیان فرمایا، باز عیسیٰ چوں شفاعت کرد حق، خان فرستاد و غنیمت برطبق۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے جب سفارش کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، جب ان کی قوم نے ان کو یہ کہا کہ آپ اللہ رب العزت سے ہمارے لیے کوئی مائدہ جو ہے نا وہ طلب فرمائیں، تو انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ مولا ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرما، تکون لنا عیدن لاولنا ولآخرنا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے شفاعت کی، تو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کی مطلب سفارش کی، خان فرستاد، اللہ نے پھر دسترخوان بھیجا، وہ غنیمت برطبق، اور غنیمت کا مطلب یہ ہے کہ نعمت، وہ نعمتیں اللہ رب العزت نے جو ہے نا جی ایک طبق کے اوپر یعنی کہ تھالوں کے اوپر بھی وہ اس طرح سے ان کے لیے نازل ہوتی رہیں، اور بڑی بڑی
اچھی جناب اس میں جو ہے نا جی وہ چیزیں ہوتی تھیں مختلف جگہوں پر. یہ بھی ذکر ہے کہ جناب بغیر کانٹے کے مچھلی ہوتی تھی اس میں. پھر اس کے بعد جناب گھی اس طرح تر بتر کے ایسے جو ہے نا جی وہ گر رہا ہوتا تھا، ٹپک رہا ہوتا تھا، اس طرح سے جناب وہ کھانے کے اوپر گھی لگا ہوتا تھا. اور جناب وہ ہر تھال میں اندر وہ 5 روٹیاں ہوتی تھیں. یہ بھی اس کے اوپر جو ہے نا جی ذکر ہے کہ ایک کے اوپر جو ہے وہ زیتون ہوتا تھا، ایک کے اوپر جو ہے وہ کہہ لیں کہ کوئی دیسی گھی ہوتا تھا، ایک کے اوپر مکھن ہوتا تھا. اس طرح جناب مختلف چیزیں یہ بھی بیان کی کہ وہ آسمان سے جو ہے نا جی مائدہ ان کے لیے یہ نازل ہوا. تو اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر اس کو نازل فرما دیا. لیکن بعض گستاخان ادب بگذاشتہ، گستاخوں نے پھر ادب کو چھوڑ دیا. بعض گستاخان ادب بگذاشتن، گستاخوں نے پھر ادب کو چھوڑ دیا. تو انہوں نے کیا کیا؟ چوں گدایان، گداؤں کی طرح، بھکاریوں کی طرح، ذلہا برداشتن، جو دسترخوان کے اوپر بچے کچے ٹکڑے ہوتے تھے وہ انہوں نے اٹھانے شروع کر دیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ بات سمجھائی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت آ رہی ہے اور یہ نعمت کم نہیں ہوگی. اس کا جو اللہ رب العزت نے ایک وقت رکھا ہے یہ آتا رہے گا تمہارے لیے، تم اس کو جمع نہ کرو. لیکن انہوں نے وہ ان کی بات نہیں مانی اور بے ادبی کر دی. اور انہوں نے جو ایک کہہ دیا تھا کہ یہ جو اس کے اوپر دسترخوان کے اوپر جو کچھ بچ جائے گا وہ مطلب غریبوں کو دے دینا، صدقہ کر دینا، اس طرح کے کام تھے. لیکن انہوں نے اس کو جمع کرنا شروع کر دیا. بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب تک یہ کھانا جمع کرنا شروع نہیں کیا نا تو اس سے پہلے کبھی کھانا خراب ہی نہیں ہوتا. جب انہوں نے جمع کرنا شروع کیا نا تو پھر وہاں پہ فریج کی ضرورت پڑی. اب لے آؤ ورنہ کھانا خراب ہو جائے گا. پہلے بھی دیکھیں نا، جب فریج بھی نہیں ہوتا تھا تو لوگ ایسے کھلی ہوا میں وہ ایک ہوتا تھا چپکا سا، اس میں رکھ دیتے تھے، وہ تار کے ساتھ بندھا ہوتا تھا، تو اس میں بڑی برکت تھی. اب مزید اس سے حالات خراب ہو. تو جتنا جمع کرنے کا شوق آتا جاتا ہے نا اتنی وہ چیزیں پھر خراب ہو جاتی ہیں. بعض گستاخان ادب بگذاشتہ. دیکھیں نا یہ چیزیں انسان سمجھے کہ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، بچہ وہ نہیں ہے کہ جو گھر میں رکھ لیا ہے، بچہ وہ ہے کہ جو اللہ کے راستے پہ دے دیا ہے. تو چوں گدایان، گداؤں کی طرح، ذلہا برداشتن، انہوں نے وہ جو بچا کچھا کھانا تھا نا وہ اٹھانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا بھی یہ اب جو آ گیا نا جی تو اس کو ہم جو ہے نا لپیٹ لیں بس کسی نہ کسی طریقے. لابا کردہ عیسیٰ ایشاں را کے این دائیں مست مکم نہ گردد از زمین. عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے درخواست کی، ان سے التماس کی کہ یہ جو مائدہ آ رہا ہے نا یہ دائمی ہے، دائیں مست و کم نہ گردد از زمین، یہ زمین سے کم نہیں ہوگا. اللہ کریم نے جب وعدہ کیا ہے اس کے خزانوں میں کیا کمی؟ تو وہ جس نے صبح کو اتارا ہے وہ شام کو بھی اتار دے گا. ٹھیک ہے نا. لیکن انہوں نے کیا؟ بدگمانی کردنو ہر ساوری. یہ جو تم کر رہے ہو نا بدگمانی اللہ رب العزت کے بارے میں کہ ہون تو انہیں دے دیتا ہے پھر پویں دیوے نہ دے، لہذا اکٹھا کر لو، تو یہ تمہاری اللہ رب العزت پر بدگمانی ہے. وہ ہرس آوری، اور ہرس کرنا کفر باشد پیش خانے مہتری، جو ایک عظیم جو کہہ لیں کہ بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، اس کے دسترخوان کے اوپر بیٹھ کر اس طرح بدگمانیاں کرنی اور اس طرح ہرس کرنی، یہ چیزیں تو کفر ہو جاتی. بندہ یہ دیکھے کہ میں کتنے بڑے گھر میں آیا ہوں اور کیسے وہ مہمان نواز ہے، اور پھر جناب بندہ جیبوں میں ڈالے اور جناب وہ اس طرح سوچے کہ میں سارا میں ہی لپیٹ لوں، پتہ نہیں بعد میں پیچھے سالن موجود ہے یا نہیں ہے. جب وہ کسی بڑے گھر میں آیا ہے، کسی جناب بادشاہ کے دسترخوان پہ بیٹھا ہے، اگر عام الفاظ میں بھی آپ اس کو لے لیں، یہاں تو بات ہے کہ یہ دسترخوان ہی اللہ رب العزت کا ہے، لیکن عام حالات میں بھی جب بندہ کسی بڑے امیر بندے کے یا کسی سخی بندے کے دسترخوان پہ بیٹھا ہو تو یہ جو ہے نا جی اس طرح کی حرکتیں اچھی نہیں لگتی کہ بندہ جو ہے نا جی یہ سوچ پڑ جائے کہ پتہ نہیں اور آنا ہے کہ نہیں آنا. یہ لڑائیاں جھگڑے جس طرح ہمارے یہاں شادیوں پہ ہو جاتے ہیں، وہ یہ کیا سوچ کے ہوتے ہیں؟ یہی نا کہ بعد میں اور نہیں آئے گا، کہ ابھی بس پلیٹیں بھر لو اور اپنا نظام چلا لو. تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ بدگمانی کردنو ہر ساوری کفر باشد پیش خانے مہتری، جو ایک مہتر ہے یعنی بزرگوار ہے نا جی شخصیت، اس کے دسترخوان پر بیٹھ کر
حرص کرنا اور بدگمانی کرنا یہ کفر ہے۔ اب فرماتے ہیں زاں گدا رو یانے نادیدہ ز آز آن درے رحمت بریشاں شد فراز۔ وہ جو گدا رو تھے یعنی فقیراں دے چہرے ارگے، گدا رو یان فقیروں کے چہروں جیسے وہ جو لوگ تھے نا جی، بے ادب لوگ، نادیدہ ز آز یعنی ان کے اندر حرص ایسی تھی کہ جیسے انہوں نے کبھی کوئی نعمت دیکھی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ نادیدہ ز آز، آز حرص کو کہتے ہیں، حرص کی وجہ سے جو نادیدہ بنے ہوئے تھے نا کہ ان کے دیدوں میں کوئی کسی قسم کی شرم و حیا ہی نہیں رہی، انہوں نے کہا جی بس ہم اکٹھا کر لیں۔ زاں گدا رو یانے نادیدہ ز آز آن درے رحمت، وہ جو رحمت کا دروازہ ہے نا، بر ایشاں شد فراز، ان کے اوپر بند ہو گیا۔ یعنی کہ فقیروں کے چہرے والے بالکل حرص کی وجہ سے، لیکن بندہ کٹھا بھی کر رہا ہو نا جی تو اس کے چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے مطلب نا کتنی پریشانی اس کو پڑی ہوئی ہے کہ کوئی مجھے پوچھ نہ لے، تو وہ فقیری کی طرح ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ پیٹ بھر گیا لیکن آنکھیں نہیں بھری۔ تو آن در رحمت بریشاں شد فراز، وہ در رحمت جو ہے وہ ان پر بند ہو گیا۔ فراز کا جو لفظ ہے یہ دونوں معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کھلنے کے معنی میں بھی اور بند ہونے کے معنی میں بھی، اور یہاں یہ بند ہونے کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ دو باتیں قرآن کریم سے حضرت مولانا جلال الدین علیہ رحمہ نے یہ بات بیان کر دی کہ بے ادبی جو ہے وہ بہت بری چیز ہے اور اس کا نقصان ہوتا ہے کہ جو رحمت ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے۔ اب ایک حدیث بھی سن لیجئے، آپ فرماتے ہیں ابر بر ناید پے منع زکوٰۃ، جب زکوٰۃ روک لی جائے نا تو پھر بارش نہیں برستی۔ وَالزِّنَا افتد وبا اندر جہاد، اور زنا کی وجہ سے وبا پھیل جاتی ہے ارد گرد کے ماحول دنیا کے اندر۔ جہاد مطلب شش جہاد ہے نا جی، تو یہ ارد گرد کہہ لیں یا دنیا کہہ لیں آپ اس کو، زنا سے وبا پھیل جاتی ہے دنیا کے اندر، اور جب زکوٰۃ روک لی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، بارشیں جو ہیں وہ روٹ جاتی ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما حبس قوم الزکوٰۃ الا حبس اللہ عنہم المطر، کہ جب بھی کوئی قوم زکوٰۃ کو روک لے گی تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ان پر بارشوں کو جو ہے وہ بند فرما دے گا۔ یہ جو ہے نا جی آپ نے ایک حدیث بھی بیان فرما دی بے ادبی کی نحوست کے بارے میں۔ ہرچ بر تو آید الظلمات و غم، فرماتے ہیں تو جو پریشان رہتا ہے، تیرے اوپر جو یہ ظلمتیں ہیں چھائی ہوئی، اندھیرے چھائے ہوئے، تمہاری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، آز بے باکی و گستاخیست ہم، یہ دیکھ کہ تم سے کہیں کوئی بے باکی تو نہیں ہوگی، کہیں کوئی گستاخی تو نہیں ہوگی، تم نے جو ہے کوئی ایسا تو کوئی معاملہ نہیں کر لیا، جو کچھ بھی وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو تمہیں بھی برائی پہنچ رہی ہے وہ تمہاری اپنی وجہ سے پہنچ رہی ہے۔ ایک جگہ یہ بھی تو فرمایا کہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٌ، اللہ کریم تو کتنا معاف فرما دیتا ہے، لیکن جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جتنی بھی نحوستیں جو ہے نا جی ارد گرد ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں، اس کی اصل جو وجہ ہے وہ بے ادبی، وہ ناشکری، جی ہاں، بے ادبی اور ناشکری کی وجہ سے یہ جتنی بھی تم دیکھ رہے ہو نا ظلمات اور غم کی جو بھی کیفیت ہے، اسی وجہ سے جب بھی ناشکری ہوگی، بے ادبی ہوگی، وہاں پر جناب اس قسم کے معاملے ہوتے ہیں۔ اب پھر آگے فرماتے ہیں وہ تو دوست ہے نا جی، اللہ کون ہے، وہ تو دوست ہے، وہ تو پیار ہی کرتا ہے، لیکن ہم پیار نہیں کرتے، ہمارا وہ معاملہ اس طرح کا نہیں، ہم باتیں کر لیتے ہیں لیکن کام ہم سے نہیں ہوتے۔ فرماتے ہیں ہر کے بے باکی کند در راہ دوست، جو بندہ بھی دوست کے راستے میں بے باک ہو جائے اور جناب بے ادب ہو جائے، راہ زنے مرداں شد و نا مرد اوست، فرماتے ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کرنے والا بندہ ہے جو اتنا بے باک ہو گیا اللہ کے بارے میں، دوست کے بارے میں، اپنے دوست کے راستے میں وہ بے باکیاں کر رہا۔ تو کیا ہے، راہ زنے مردان شد، وہ لوگوں کے لیے گمراہ کن ہے وہ بندہ، اور وہ خود نامرد ہے، اس کے اندر مردانگی والی بات نہیں۔ اگر مرد ہوتا تو جو اللہ کریم اتنی محبت فرمانے والا، کرم فرمانے والا ہے، یہ کبھی اس کے راستے سے ادھر ادھر نہ جاتا،
تو آج کل جتنے بھی یہ جعلی پیر ہیں یہ سارے بے باکیاں ہی تو کر رہے ہیں، کیا کچھ نہیں وہ اپنے آپ کو سمجھتے، کیا ان کے دعوے نہیں ہوتے. تو پھر وہ یہ جو کچھ بھی ہے نا جی، ان کے وہ معاملات وہ گمراہ کن ہیں، ان کی باتیں بھی گمراہ کن ہیں، اور وہ خود جو ہے نا جی مرد قسم کے جو ہے نا جی لوگ ہیں. اب تھوڑی سی بات ادب کے بارے میں بھی سن لیجیے. فرماتے ہیں از ادب پر نور گشتست ای فلک. یہ دنیا میں جو بھی اچھائی چل رہی ہے نا جی، اور جو بھی دنیا کے اندر خوبی والی بات ہے نا جی، وہ ادب کے اوپر قائم. از ادب پر نور گشتست ای فلک، یہ آسمان جتنا پر نور ہے یہ ادب کی روشنی. مولانا یہ فرماتے ہیں وز ادب معصوم و پاک آمد ملک. اس ادب کی وجہ سے ہی فرشتے معصوم بنے اور پاک بنے. کہ جب اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے آدم کو تم نے سجدہ کرنا، انہوں نے کہا مولا ہم حاضر. انہوں نے اللہ رب العزت کے جو ہے حکم کے آگے اپنی گردن جھکا دی اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. اللہ کریم نے کتنی عزتیں عطا فرمائی، اور جس نے بے ادبی کی تو وہ راندہ درگاہ ہو گیا. تو وہی ہے نا جی، بے باکی تو اسی نے کی. سب سے پہلی بے باکی کس کی تھی؟ وہ شیطان کی تھی. اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. میں اس سے اچھا ہوں. کہہ کس کو رہا ہے؟ کہہ کس کو رہا ہے؟ جو خالق ہے اس کا بھی اور اس کا بھی، جو مالک ہے اس کا بھی اور اس کا بھی. تو بے باک ہو گیا نا، بے خوف ہو گیا. اس نے بے خوفی والی بات کی کہ انا خیر منہ. یہاں پہ انا خیر منہ کہنے والی بات رہتی کہاں تھی؟ کہ جب تخلیق فرمانے والا وہی اللہ ہے، یہ اس کی مرضی ہے، جس کو اللہ نے خاک سے بنایا اور جس کو اللہ نے آگ سے بنایا. تو اس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں نہیں سجدہ کروں. تو بے باکی کر دی، راہ دوست. تو پھر کیا ہے؟ راہ زنے مردان شد. شیطان بن گیا، وہ گمراہ کرنے والا لوگوں کو جو ہے نا وہ بن گیا، اور ذلت اور خواری جو ہے نا جی وہ اس کا مقدر بنی. لیکن جو فرشتے ہیں انہوں نے اللہ رب العزت کا ادب کیا اور انہوں نے سر جھکا دیا. اللہ کریم نے ان کی پاکی بیان فرما دی، اللہ کریم نے ان کی فرما برداری کو بیان فرما دی. ایک اور بات آپ بیان فرماتے ہیں بدھ سے گستاخی کسوف آفتاب شد ازازیلے ز جرت رد باب. ایک تو فرماتے ہیں کہ یہ جو سورج کو گرہن لگتا ہے یہ گستاخی کی وجہ سے لگتا ہے. اس کی کچھ فرضی باتیں بھی ہیں جو کہ شراح نے جو ہیں شارحین ہیں انہوں نے یہ بیان کی ہیں. ایک تو یہ کہ جو ہے نا جی سورج جو ہے نا جی جب کوئی کہتے ہیں نا اڑی کرتا ہے نا کہ میں نے اپنا جو پورا مدار ہے، پورا ایک نظام ہے، اس کو میں نے پورا نہیں کرنا، تو اللہ کریم جو ہے نا اس کو گرہن لگا. یہ مطلب ایک فرضی باتیں ہیں کچھ جو کی جا رہی ہیں کہ سورج جو ہے نا جی جب وہ یہ جسارت کرتا ہے کہ وہ جو اس کا ایک معین راستہ ہے اور جو اس کو ایک دیا گیا ہے اس سے وہ انحراف کرے، تو پھر اس کی تعدیب کے لیے اور اس کو ادب سکھانے کے لیے اللہ کریم جو ہے اس کو گرہن میں مبتلا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا یہ کہ لوگوں کے برے اعمال جو ہے نا جی وہ ان کے اثرات سورج تک پہنچتے ہیں. جیسے یہ کہا گیا نا کہ ایک برائی جو ہے نا جی وہ پورے جہان میں پھیل جاتی ہے، تو پھر یہ بھی ہے کہ اس کی جو برائی ہے اور اس کی جو بے ادبی ہے اس کے اثرات پھر آسمان تک جاتے ہیں. تو سورج کو بھی جو ہے نا گرہن لگ جاتا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے لوگ جو ہے نا وہ بے ادب ہیں، اور لوگ جب بے ادبی کریں گے اور اس طرح کے معاملات پر چلیں گے تو ان کی وجہ سے جو ہے وہ سورج کو گرہن لگ جاتا ہے. ایک اور بات بھی یہ کی گئی کہ سورج جو ہے وہ چوتھے آسمان کے اوپر ہے. تو جب وہ جو ہے نا جی سورج اب وہ چوتھے آسمان پر ہے، پھر وہ یوں چمکتا ہے اور پورے جناب ایک اس کی بڑی ایک کہہ لیں کہ ایک ٹور ہوتی ہے، اس کا ایک نظام ہے نا جی پورا اس کا. تو اس کے دل میں کبھی کبھی نا وہ بات آ جاتی ہے کہ میں تو جناب سبھی کو روشنی دے رہا ہوں، ستارے بھی مجھ سے روشنی لے رہے اور سورج بھی مجھ سے روشنی لے رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اس کی تعدیب ضروری ہے، اس کو ادب سکھانا ضروری ہے. اس وجہ سے جناب وہ اس کو
گرہن میں جو ہے وہ مبتلا کر دیا جاتا ہے کہ جو رب پیدا فرمانے والا ہے وہ جو ہے نا جی اس کو گرہن بھی لگا سکتا ہے اور اس کی روشنی کو باندھ بھی کر سکتا ہے۔ اس طرح کی یہ کچھ باتیں ہیں۔ ایک واقعہ بھی جو ہے نا جی آتا ہے کہ سورج کی اپنی بھی گستاخی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اس کو گرہن لگ جائے۔ اس پر ایک واقعہ آتا ہے، غالباً کسی سیرت کی کتاب میں نے پڑھا بھی ہے اور میں نے یہ سنا بھی ہے۔ وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کچھ سی رہے تھے روشنی میں سورج کی، تو آپ کے جسم کے اوپر کپڑا نہیں تھا تو سورج بڑی تمازت کے ساتھ چمک رہا تھا، بڑا ایک دم سے جو ہے نا بڑی گرمی ہو گئی۔ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، اب یہ اس کا یوں ایک دم سے گرمی ڈال دینا، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے اس نے بے ادبی کر دی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آپ نے ایسے نظر اٹھا کے اس کو ایسے جب دیکھا نا تو سورج جو ہے وہ فوراً اس کی روشنی ماند پڑ گئی، اس کو گرہن لگ گیا۔ یہ واقعہ میں نے کہہ لیں کہ جلالی صاحب سے بھی سنا ہے، انہوں نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں یہ واقعہ بیان کیا ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ اس کی صحت جو ہے نا وہ مطلب کس طرح کی ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ مولانا روم یہ فرماتے ہیں، بدھ سے گستاخی کسوف آفتاب، آفتاب کا جو گرہن ہے یہ گستاخی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کی یہ کئی وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ شد عزازیل ز جرت رد باب، فرماتے ہیں کہ جو عزازیل تھا، کون؟ ابلیس، جو شیطان ہے، جرت کی وجہ سے جو اس نے بے ادبی کی اس کے اوپر رد باب ہو گیا، یا یعنی اس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا، اس کو دروازے سے دور کر دیا، اللہ رب العزت کی رحمت سے وہ دور ہو گیا۔ تو یہ مولانا نے ساری بات جو ہے نا ادب کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے، جس میں آپ نے قرآن کریم سے بھی آپ نے استنباط کیا اور احادیث مبارکہ سے بھی آپ نے استنباط کیا۔ اب آگے واپس پھر اسی جگہ پر آتے ہیں، فرماتے ہیں ملاقات بادشاہ با طبیب الہی کہ در خوابش بشارت دادا بودن بملاقات او، فرماتے ہیں کہ بادشاہ کا ملاقات کرنا اس طبیب الہی کے ساتھ، وہ جو اللہ رب العزت کی جانب سے بھیجا ہوا تھا کہ جس کی بشارت خواب میں دی گئی تھی، ٹھیک ہے جی، کہ اس کی ملاقات ہوگی۔ تو اس حوالے سے اب آگے گفتگو چلے گی۔ اب یوں سمجھیں کہ وہیں پر کھڑے ہیں بادشاہ بھی اور وہ جو طبیب حاذق ہیں وہ بھی، دست بگشاد، بادشاہ نے اپنے ہاتھ کھول دیا، وقت کنارانش گرفت، یعنی اس کو اپنے جو ہے نا جی سینے سے لگا لیا، ہم چو عشق اندر دل و جانش گرفت، عشق کی طرح اسے اپنی دل اور اپنی جان میں اتار لیا۔ اگر ملے اس کو ایسی محبت سے اور ایسی گرم جوشی سے، وہ کہیں وہ ٹھنڈ پڑ گئی، ہم چو فرماتے عشق کی طرح، عشق کی جیسے وہ عشق ہی ہے کہ اس کو اپنے دل میں اتار لیا، اتنا اس کو ملے ہیں، اتنا پیار کیا، ایسے لپٹے ہیں ان کے ساتھ، دست بگشاد، اپنے ہاتھ کھول دیے، بکنارانش گرفت، اور اس کو جو ہے نا جی اپنے آغوش کے اندر لے لیا، ٹھیک ہے جی، آغوش کو لینا، در کنار کردن کا مطلب یہ ہوتا ہے آغوش میں لے لینا، کنارانش گرفت، اس کو آغوش میں لے لیا، ہم چو عشق اندر دل و جانش گرفت، عشق کی طرح اسے اپنی دل و جان کے اندر اتار لیا، دست و پیشانیش بوسیدن گرفت، ان کے ہاتھ چومنا شروع کر دیے، ان کی پیشانی چومنا شروع کر دیے، از مقام و راہ پرسیدن گرفت، یہ پوچھا کہ جناب کتھوں ترے سی، رستہ کداں دا رہا، ساری مطلب وہ حال حالات پوچھنا شروع کر دیا، از مقام و راہ پرسیدن گرفت، یعنی راستے کا پوچھنا شروع کر دیا کہ جناب تشریف لے آئے نے کیڑی جگہ تو تشریف لے آئے ہو، رستہ کس طرح کا سگا، کوئی جناب نے کوئی تکلیف تے نہیں پہنچی، یعنی یہ پیار محبت کی باتیں جو ہے نا جی بادشاہ کی اور اس حکیم حاذق کی ہو رہی۔ پرس پرساں می کشیدش تاب صدر، پرس پرساں کا مطلب ہے پوچھتے پوچھتے، ساتھ ساتھ باتیں کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا جی محل کے دروازے کی طرف آ رہے ہیں، تو پرس پرساں می کشیدش تاب صدر، کہ پوچھتے پوچھتے ان کو کھینچتے ہوئے، کھینچتے ہیں مطلب لاتے لاتے ساتھ، یعنی پوچھ بھی رہے ہیں
اور ساتھ ان کو لا بھی رہے ہیں، تو صدر دروازے تک پہنچ گئے تو فرمایا وہاں پر آ کے انہوں نے بات کی دروازے کے اوپر. جب پہنچ گئے نا جی تو کہنے لگا بادشاہ گفت گنجے یافتم آخر بصبر، صبر کی وجہ سے میں نے ایک خزانہ پا لیا، جناب تشریف لے آئے، یہ میرا صبر تھا کہ جس کا اللہ رب العزت نے مجھے یہ اجر عطا فرمایا. گفت، اب پھر ان سے بات کی. کھڑے کہاں پر ہیں؟ دروازے پر کھڑے ہیں، صدر دروازے پر جو محل کا دروازہ. گفت اے ہدیہ حق و دفع حرج، کہا اے اللہ رب العزت کے تحفے، اے وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کا میرے لیے ایک ہدیہ ہے، تحفہ ہے، اور دفع حرج ہیں، آپ دافع بلیات ہیں. ٹھیک ہے نا جی، حرج کو دور کرنے والے ہیں. اور فرماتے ہیں یہ جو فرمایا گیا نا حدیث میں کہ الصبر مفتاح الفرج، کہ صبر جو ہے وہ کشادگی کی چابی ہے. آپ حقیقت میں اس حدیث کا معنی ہے جو یہ فرمایا گیا نا کہ الصبر مفتاح الفرج، آپ اس کا معنی ہے، یعنی حقیقت اگر اس کی دیکھنی ہے نا جی، وہ تو پہلے انہوں نے بتا دیا تھا کہ اس کے پاس ملک دین بھی تھا اور ملک دنیا بھی تھا. تو انہوں نے کیا بات کی کہ گفت اے ہدیہ حق و دفع حرج، معنی الصبر و مفتاح الفرج. مولانا روم علیہ رحمہ فارسی کے ساتھ ساتھ عربی میں بھی بڑے پیارے پیارے اشعار جو ہے نا وہ بیان فرماتے ہیں. تو یہ عربی شعر ہے، اس کا ایک حصہ. آگے پورا بھی جو ہے نا جی آ جائے گا کہیں پر، جو آگے اسی میں انشاءاللہ آئیں گے. تو گفت اے ہدیہ حق و دفع حرج، معنی الصبر و مفتاح الفرج. یہ جو حدیث بیان فرمائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صبر جو ہے وہ کلید کشائش است، یا یوں کہہ لیجیے کہ کشادگی کی چابی ہے صبر. تو اے حکیم حاذق، اے پیر کامل، آپ اس حدیث کا معنی ہے اے لقائے تو جواب ہر سوال، اے وہ ذات کہ جس کا مل جانا ہر سوال کا جواب ہے. تو آ گیا تو بس گالی مک گئی. اب اور پیچھے بات رہی گئی نا، مشکل از تو حل شبد بے کیلو کال، چون چرا کرنے والی تو بات ہی نہیں. اب ہمیں تو یہ فرما دیا گیا کہ وہ طبیب حاذق ہیں، تو آپ کی ہم نے تو بات مانی، اب کیلو کال والی تو یہاں پہ بات ہی نہیں. آپ کو کہنا ہے کہ انہوں ٹھیک کرنا ہے، آپ نے کر دینا، آپ نے جو کہنا ہے وہ ہم نے کرتے جانا. تو اے لکائے تو جواب ہر سوال. یہاں پہ دیکھ نا ڈاکٹر کے پاس بندہ جائے کہ ڈاکٹر کتنے سوال کرتے ہیں، کتنی باتیں ہوتی ہیں، تو پھر جا کے وہ کسی جو ہے نا جی وہ پہنچتے ہیں. لیکن فرمایا کہ ہمارا جو یہ سوال ہے نا جی کہ آپ علاج کر لیں گے یا نہیں، تو جواب تو ملا ہوا ہے پہلے ہی، وہ جواب تو ملا ہوا ہے. تو اے لکائے تو جواب ہر سوال، مشکل از تو حل شبد بے کیلو کال. یہاں چون چرا کی، چون چنینی کی کوئی جو ہے نا جی گنجائش ہے نہیں ہے، بغیر کسی کیلو کال کے آپ مشکلیں ہماری حل کر لیں. ترجمان ہر چ مارا در دلست، جو چیز ہمارے دل میں ہے نا جی آپ اس کے ترجمان، آپ سمجھنے والے. دستگیرے ہر کے پایش در گلست، آپ ہر اس بندے کے دستگیر ہیں جو جس کا پاؤں جو ہے نا جی وہ کیچڑ کے اندر پھنسا ہوا ہے. یعنی اس مادیت کے اندر ذرا اب اس کو تھوڑا سا آپ مانوی طور پر بھی سمجھیں کہ پیر کامل جو ہوتا ہے نا جی وہ ہر اس بندے کو کہہ لیں کہ مادیت کے کیچڑ سے نکال لیتا ہے کہ جو اس کے اندر پھنسا ہوتا ہے، اور اسے حقیقت شناس بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، ظاہر کے اندر جو چیز پھنسی ہوئی ہوتی ہے نا جی، پیر کامل جو ہے نا اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کے حقائق اس کے اوپر ایسے واضح کر دیتا ہے کہ پھر وہ جو گل کا مطلب ہوتا ہے مٹی اور کیچڑ، گل اس کو کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں دستگیرے، جیسے ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دستگیر کہتے ہیں، دستگیر یعنی ہاتھ تھامنے والے. تو وہ دستگیرے ہر کے پایش در گلست، جس بندے کا بھی پاؤں مادیت کے کیچڑ کے اندر پھنسا ہوا ہے نا، آپ اس کو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو مادیت پرستی سے باہر نکال کر حقیقت شناسائی کی طرف لے آتے ہیں. تو ترجمانے ہر چ مارا در دلست، دستگیرے ہر کے پایش در گلست، مرحبا یا مجتبا یا مرتضی. یہ ان کو کہہ رہے ہیں مرحبا یا مجتبا یا مرتضی، ان تاغب جا القضا
داک الفضا. ٹھیک ہے نا جی. مجتبا اور مرتضیٰ کا معنی تو آپ کو آتا ہی ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. اجتبا اور ارتدا کا مطلب یہی ہے کہ جس سے اللہ راضی ہے، جس کو اللہ نے چن لیا. تو ہمارے اس کام کے لیے، ہمیں حقیقت شناسا کرنے کے لیے اللہ کریم نے آپ کو چن لیا. تو پیر کامل بھی اللہ کے چنے ہوئے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں نا. برگزیدہ کا مطلب یہی ہے کہ جو انتخاب کیے گئے. تو مرحبا یا مجتبا یا مرتضیٰ ان تغب، اگر آپ چلے گئے نا، غابا یغیب ان تغب، اگر آپ غائب ہو گئے تو جا القضا، ہمیں موت آ جائے گی. داک الفضا، اور یہ جو فضا ہے یہ ہم پر تنگ ہو جائے گی. اللہ نیست در عالم ز ہجراں تلخ تر، ہر چہ خواہی کن ولیکن آم کن. اس دنیا کے اندر جدائی سے بڑی تلخ چیز اور کوئی نہیں. اور جو مرضی کرو لیکن جدائی والا کام نہ کرو. صحیح ہے. دا کا و یدیق کو صدری بھی ہے. ہاں، دا کا یدیق وہی ہے. دا کا داقت علی الارض بما رحبت بھی آتا ہے نا جی. تو ان تغب، اگر آپ چلے گئے نا جی، تو پھر جا القضا، آ جائے گی موت، و داک الفضا، اور فضا ہمارے لیے تنگ ہو جائے گی. انت مول القوم من لا یشتہی قد ردا کلا لئن لم ینتہی. ایک بات پہلے اتنی سمجھے، انت مول القوم، آپ اس امت کے کہہ لیں، یعنی ظاہری بات ہے کہ ایک مقام اللہ کریم نے آپ کو دیا نا، آپ راہبر طریقت ہیں. تو انت مول القوم، آپ سردار ہیں قوم کے. اور جو بندہ آپ سے محبت نہیں کرے گا نا، یا آپ کا جو بندہ نہ بنا، من لا یشتہی، اشتہا یشتہی، ٹھیک ہے نا، جس بندے کے اندر آپ کی اشتہا نہیں ہوگی، آپ کو جو چاہنے والا نہیں ہوگا، آپ سے پیار کرنے والا نہیں ہوگا. من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کے ساتھ بغاوت رکھے گا یا اس کا بغض اپنے دل کے اندر رکھے گا، عداوت رکھے گا، میرا اس کے ساتھ کیا ہے؟ اعلان جنگ ہے. تو آگے پھر آپ فرماتے قد ردا، وہ ہلاک ہو گیا. قد ردا، وہ بندہ ہلاک ہو گیا کہ جو آپ کی محبت نہ دل میں رکھے. پھر آگے پورا آپ نے ایک اشارہ دے دیا، کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ پوری آیت کا آپ نے حوالہ دے دیا کہ اس کا حال وہ ہونا ہے، اس کا حال وہ ہونا ہے جو آپ سے پیار نہ کرے. جو اللہ کریم نے ابو جہل کے بارے میں فرمایا کہ اسی انہوں پیشانی دے والاں تو پھاڑ لینا. ٹھیک ہے جی. جو اس کی ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ ہے، جو اس کی جھوٹی پیشانی ہے، جو اس کی خطا کار اور گناہ گار پیشانی ہے نا جی، ہم اس کو یہاں سے کلا لئن لم ینتہی، یعنی اللہ فرماتا ہے اگر یہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آیا تو لنصفعا بالناصیہ، ہم اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ لیں گے. تو فرماتے ہیں کہ جو آپ سے پیار نہ کرے نا، اس کا حال کلا لئن لم ینتہی والا ہونا. انت مولا القوم من لا یشتہی قد ردا کلا لئن لم ینتہی. پورا آپ نے قرآن کریم کی جو ہے نا آیات کا حوالہ دے دیا. اسی پہ وہ تھیسس ہے ہمارا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے افکار پر قرآن کریم کے اثرات کتنے، اور آپ قرآن کریم سے کس طرح سے انتخاب کرتے ہیں. اور حوالہ پورا آپ نے دے دیا کہ جیڑا بندہ ایک پیر کامل دا بغض اپنے دل دے اندر رکھے اور محبت نہ انہاں دے نال کرے، اس کا حال وہ ہونا ہے کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ. چون گزشتہ مجلس و خانے کرم. فرماتے ہیں یہ جو بار والی مجلس ہے نا، جو ہو رہی تھی، باتیں ہو رہی تھی، اور یہ محبت کا خان، یعنی یہ جو محبت کا دسترخوان بچھا ہوا تھا کہ ایک دوسرے سے وہ محبت کی پیار بھری باتیں کر رہے تھے، جب یہ ساری باتیں ختم ہو گئیں تو دست او بگرفت و برد اندر حرم، تو ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو حرم کے اندر لے گئے. طبیب حاذق کہاں پہنچ گئے ہیں؟ حرم کے اندر پہنچ گئے. چون گزشتہ مجلس و خانے کرم، جب وہ کرم کا خان مکمل ہو گیا اور مجلس جو ہے وہ ختم ہو گئی، باہر کی وہ پیار محبت کی باتیں، یہ جتنی باتیں کر رہے تھے کہ آپ مانع الصبر و مفتاح الفرج ہیں،
آپ جناب ہمارے حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، ہمارے معشوق ہیں، ہمارا یہ وہ ساری باتیں جب یہ ہو گئی نا جی، تو دست او بگرفت و برد اندر حرم، ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو حرم کے اندر لے گئے۔ بردن بادشاہ آ طبیب را برسر بیمار تا حال اورا بینت۔ اب بادشاہ کا لے جانا طبیب کو بیمار کے سر پر، یعنی بیمار کے سرہانے پر، تاکہ اس کا حال دیکھے۔ یہ آپ نے نئی ہیڈنگ بنائی ہے کہ بادشاہ کا لے جانا طبیب کو بیمار کے سرہانے تاکہ اس کا حال دیکھے۔ اب بادشاہ کہاں لے آیا ان کو؟ کنیز کے سرہانے لے آیا۔ قصہ رنجور و رنجوری بخان بعد ازاں در پیش رنجوری نشان۔ فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے نا جی اس کو کنیز کا قصہ سنایا۔ رنجور وہ بیمار ہے نا جی، اور اس کی جو بیماری ہے اس کا بھی، ہاں جی، رنج بیماری کے معنی میں بھی آ جاتا ہے نا۔ تو قصہ رنجور و رنجوری بے خان، یوں سمجھ لیجئے کہ جب دروازے سے اندر بھی آئے نا تو بادشاہ چپ نہیں بیٹھا، اس نے وہ سنائی ہیں ساری باتیں کہ جی ایدا میں کنیز لے آیا اور میں نو بڑی چنگی لگتی سی، بڑی اچھی لگتی تھی، لیکن وہ بیمار ہو، اس کی بیماری ایسی ہے وہ کسی سے بولتی نہیں، کسی سے بات ہی نہیں کرتی۔ تو قصہ رنجور و رنجوری بے خان، کیا کیا بادشاہ نے؟ رنجور اور رنجوری یعنی بیمار اور بیماری کا جو قصہ ہے نا جی، وہ طبیب حاذق کو سنا دیا۔ بعد ازاں در پیش رنجورش نشان، اور اس کے بعد اس کو طبیب حاذق کو جو ہے نا جی رنجور کے سامنے بٹھا دیا۔ بادشاہ وہ طبیب حاذق جو ہے کہاں آ کے بیٹھ گئے ہیں؟ اس کے سرانے، مریض کے سامنے آ گئے۔ اب کیا کیا اس طبیب حاذق نے؟ رنگ و رو و نبض و کارورا بدی۔ حکیم حاذق نے، اس طبیب نے کنیز کا رنگ دیکھا، رو اس کا چہرہ دیکھا، نبض اس کی نبض دیکھی، و کارورا بدید اور اس کا پیشاب دیکھا۔ کارورا اصل میں ویسے تو شیشی کو کہتے ہیں، لیکن یہ چلتے چلاتے یوں سمجھ لیجئے کہ منقول ہو گیا اس معنی میں کہ اب پیشاب کو ہی کارورا کہا جاتا ہے۔ جتنے بھی اطباء ہیں، حکیم حضرات ہیں، وہ کارورا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کرورا لے کے آؤ۔ پہلے جو طبیب حضرات تھے وہ اس طرح کر کے شیشی کے اندر پیشاب دیکھا کرتے تھے، تو اسی سے وہ جو تشخیص ہوتی تھی مرض کی وہ کر لیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے جناب ماہر جو ہے نا جی لوگ ہیں، کہ اگر کہہ لیں کہ ایسے بھی تجربات رہے کہ لوگ بلیوں کا پیشاب جب لے کر ان کے سامنے گئے تو انہوں نے کہا ہے مریض نو چچڑے پاؤ۔ اتنا ان کو جناب مہارت تھی صرف اس کارورا دیکھنے کے اندر۔ جناب رنگ و رو و نبض و کارورا بدی، وہ حکیم حاذق نے کنیز کا رنگ دیکھا، چہرہ دیکھا، نبض دیکھی، ٹھیک ہے جی، اور کارورا دیکھا۔ ہم علاماتش ہم اسباب شنید، جتنی بھی اس کی علامتیں تھیں بھی کیا ہوتا ہے، کیا معاملہ ہے، جتنے بھی اسباب ہو سکتے تھے، ساری گل بات جو ہے نا جی آپ نے بادشاہ نے دسی ہونی کہ بھی ادا ہو رہا جی، ہے مسئلہ ہے، نہ کھاندی ہے، نہ پیندی ہے، نہ گل کر دی ہے، تو ساری چیزیں جو ہے نا جی انہوں نے بڑے غور سے سنی۔ گفت ہر دارو کے ایشاں کردان، بادشاہ نے کہا ان کو، طبیب حاذق کو، کہ جتنی بھی دوا کی ہے نا ان جعلی پیروں نے اور ان جعلی حکیموں نے، عمارت نیست بیراں کردان، یہ انہوں نے کوئی اس کی آبادی نہیں کی، اگے نالوں بھی حال اجاڑ ہی دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جتنے بھی طبیب تھے نا جی میرے جو یہاں والے، انہوں نے تو بیڑا ہی غرق کر دیا، تو جتنا بھی علاج کیا مرض بڑھتا گیا، جوں دوا کی۔ تو گفت ہر دارو کے ایشاں کردان، بادشاہ نے کہا کہ ان لوگوں نے جتنا بھی اس کا علاج کیا، جتنا بھی دوا دارو کیا، عمارت نیست، اس میں تعمیر والی کوئی بات نہیں تھی، ویراں کردان، انہوں نے معاملہ بگاڑ ہی دیا ہے۔ بے خبر بودند از حال دروں، یہ جو طبیب تھے نا جی باقی، یہ اندر کے حال کو جاننے والے نہیں تھے، یہ ظاہری طور پر دیکھ رہے تھے کہ بخار چڑھا ہے، پیناڈول دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو، انہوں نے وہ سارا۔ تو پھر فرماتے ہیں استعیذ اللہ مما یفترون، اللہ کی پناہ اس سے کہ جو افتراء وہ کر رہے۔
بہتان باندھ رہے تھے نا وہ، کبھی کوئی کہہ رہے تھے انہوں اے ہو گیا انہوں اے ہو گیا، تو یہ تو بہتان باندھ دیا، ان کو پتہ تو ہے نہیں کہ اندر چل کیا رہا ہے، مسئلہ کیا ہے۔ تو بے خبر بودند از حال دروں، دروں اندر کو کہتے ہیں، تو دروں کا جو حال تھا نا، اندر کا جو حال تھا، اس سے وہ بے خبر تھے۔ استعیذ اللہ مما یفترون، جو یہ افترا کر رہے تھے اللہ کریم کی اس سے پناہ۔ دید رنج و کشف شد بر وے نہفت، اب اس طبیب حاذق نے اس کنیز کی بیماری دیکھی، اور جو ہے نا جی چھپی ہوئی بات تھی نا وہ اس کے اوپر ظاہر ہو گئی۔ جیسے اس نے نبض بھی دیکھی، اس کا چہرہ دیکھا، اس کے حالات جو بھی نا جی، تو دید رنج، اس کا رنج دیکھا، اس کی بیماری دیکھی، تو کشف شد بر وے نہفت، جو چھپی ہوئی بات تھی وہ ان پر ظاہر ہو گئی۔ تو جو بھی پیر کامل ہوتا ہے نا جی، ان کے اوپر بہت ساری باتیں جو ہوتی ہیں وہ ان کے آگے ظاہر ہوتی ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ فوراً ہی بتا دیں کہ تمہارا مسئلہ یہ ہے، وہ اس کو کسی اور انداز سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اب کچھ بتائیں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں پتہ ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کئی دفعہ بات کرنی نا آپ سے تو بڑے قریب ہو کے آپ کے کان مبارک کے بڑی اونچی بولنا پڑتا تھا، تو پھر جا کے نا تو آپ جو ہے نا جی وہ بات کو سماعت فرماتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہونا کہ یہ آپ کا جناب وہ بیڈ ہے نا جی، ہم وہ کونے میں بیٹھے کوئی بات کر رہے ہیں تو جناب وہ بھی سن لیتے تھے، اس کا بھی جواب دے دیا کرتے کہ وہ وہاں پہ بیٹھے بات کر رہے ہیں نا جی۔ تو میں نے تو وہ جو ہے نا جی ایک دفعہ حافظ شکیل صاحب سے غالباً کہا، میں نے کہا مجھے تو لگتا ہے کہ جناب کا جو ہے نا جو آپ جو فرماتے ہیں کہ مجھے سماعت، یہ حاتم اصم جو ہے نا جی، حضرت حاتم اصم والا یہ اس طرح کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بہرحال یہ اس کے اندر بہت ساری جو ہے نا حکمتیں ہوتی ہیں کہ یوں کوئی نہیں ہے کہ بتا دینا اور فوراً سارا سلسلہ جو ہے وہ ظاہر کر دینا، بس انہوں نے یہی کہنا بھی آندے جاندے رہا۔ ملازمت جو ہے نا جی وہ آپ رکھیں کہ آپ بس آتے جاتے رہیں تو انشاءاللہ مسئلے حل ہوتے رہیں گے، نظام چلتے رہیں گے، سارے معاملات جو ہیں وہ اس طرح بتا دینا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ تو دید رنجو کشف شد بر وے نہفت، لیک پنہا کرد و با سلطان نہ گفت، اب انہوں نے چھپا لیا اور بادشاہ کو وہ بات نہیں بتائی کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ رنجش از سودا و از صفرا نبو، اس کی بیماری سودا اور صفرا کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، کبھی سودائی رطوبتیں جو ہیں وہ غالب آ جاتی ہیں، کبھی صفراوی رطوبتیں ہیں وہ غالب آ جاتی ہیں تو انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں رنجش از سودا و از صفرا نبو، اس کی بیماری جو ہے وہ سودا اور صفرا کی وجہ سے نہیں تھی، تو بوئے ہر ہیزم پدید آید ز دود، فرماتے ہیں کہ اگر کہیں کوئی ایندھن جل رہا ہو، کوئی لکڑیاں جل رہی ہوں تو اس کے دھوئیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی لکڑی جل رہی ہے۔ بوئے ہر ہیزم، ہیزم کہتے ہیں اس کو ایندھن کو، فرماتے ہیں پدید آید ز دود، اس کے دھوئیں سے جو ہے نا جی وہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی دیکھیں نا دیگیں پکانے والے جو لکڑیاں جلاتے ہیں تو اس طرح کا دھواں اٹھتا ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کون سی لکڑی جلائی ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کون سی لکڑی جلائی ہے۔ لیکن رنجش از سودا و از صفرا نبو، اس کی بیماری جو ہے وہ سودا اور صفرا کی وجہ سے نہیں تھی، کیوں فرماتے ہیں بوئے ہر ہیزم پدید آید ز دود، ہر ایندھن کی بو جو ہے وہ اس کے دھوئیں سے ظاہر ہو جاتی ہے، اس کا حال پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جل کیا رہا ہے، پاتیاں جل رہی ہیں یا جناب ککر دی لکڑ جل رہی ہے، کیڑی لکڑ جل رہی ہے، اسی طرح کا اس کا جو ہے نا جی وہ دھواں ہوتا ہے۔ تو دید از زاریش کو زارے دلست، اس کی زاری کو دیکھا، اس کی آنکھیں جو بار بار بھر بھر آ رہی تھی نا جی، اس کی زاری کو دیکھا کہ یہ زاری تو اصل میں دل کی زاری ہے، یہ جو پریشانی اور تکلیف ہے نا اصل میں یہ دل کی تکلیف ہے۔ تن خوش است و او گرفتار دل است، ظاہر وہ ٹھیک ہے لیکن وہ گرفتار دل ہے، مسئلہ اس کا یہ ہے۔ فرمایا دید از زاریش او زارے دل است، یہ دل سے جو ہے نا جی اس کو تکلیف پہنچی ہوئی ہے۔ دید از زاری، اس کی زاری سے دیکھا اور جان لیا کہ او کا مطلب کیا ہے کہ او، ہاں زارے دل است، کہ وہ کیا ہے دل کی زار ہے، دل کی پریشان ہے۔ تن خوش است و او گرفتار دل است، اس کا تن جو ہے نا جی وہ
ٹھیک ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ گرفتار دل ہے. عاشقی پیداست از زاری یہ دل. فرماتے ہیں کہ اس کی جو عاشقی ہے نا جی، وہ اس کی دل کی زاری سے ظاہر ہو رہی ہے. اس کا دل بتا رہا ہے کہ یہ عاشق ہے. نیست بیماری چو بیماری یہ دل. دل کی بیماری جیسی کوئی بیماری نہیں ہوتی. دل کی بیماری جیسی کوئی بیماری نہیں ہوتی. عاشقی پیداست از زاری یہ دل. اس کی دل کی زاری سے اس کی عاشقی جھلک رہی ہے. ٹھیک ہے نا، اس کی محبت جو ہے نا جی وہ جھلک رہی ہے. نیست بیماری چو بیماری یہ دل. علت عاشق ز علت ہا جداست. ایک عاشق کی علت، ایک عاشق کی بیماری تمام بیماریوں سے الگ بیماری. این عشق جنہاں نوں لگ جاندا سک جاندے نے وہ وانگ کانیاں دے. ایک سک جاندے، دوجا مک جاندے، تیجا مار دے نے لوگ نال تانیاں دے. تو علت عاشق سے علت ہا جداست. عاشق کی جو علت ہے نا جی وہ تمام علتوں سے، تمام بیماریوں سے وہ جدا ہے. عشق استر لاب اسرار خداست. عشق اللہ رب العزت کے اسرار کو جاننے کا آلہ ہے، استرلاب ہے. آپ نے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ والا کو ڈرامہ دیکھا ہوگا. اس میں وہ جو ایک وہ نجومی سا بندہ ہے ایک، وہ جو ہے نا وہ اپنے وہ لگا رہتا ہے فلکیات کے معاملے دیکھتا رہتا ہے سارا. اس کے پاس ایک جو ہے نا یہ آلہ اس کو استرلاب کہتے ہیں. تو یہ انہوں نے اس میں ڈائلاگ بولا ہوگا کہ استرلاب آپ کا کدھر ہے، استرلاب لاؤ میرا. تو استرلاب جو ہے نا جی یہ پرانے زمانے کے اندر، جیسے آج کل تو بہت ساری یہ دوربینیں اور پتہ نہیں کیا کچھ بن گیا ہے، تو اس زمانے میں ایک وہ ایسا آلہ ہوتا تھا جس سے ماہرین فلکیات جو ہے نا جی وہ چاند ستاروں کا پتہ لگا لیا کرتے تھے. اس کو کہتے ہیں استرلاب. تو جتنے بھی حکماء ہیں نا جی پہلے، انہوں نے کچھ جو ہے عشق کو کوئی کہہ لیں کہ ذہنی بیماری کا نام بھی دیا. انہوں نے کچھ اور بھی سارے سلسلے انہوں نے بات کیے کہ عشق جو ہے نا جی جب بندے کو لگ جاتا ہے تو بندہ بس اپنے آپ میں نہیں رہتا، کسی کے کام کا نہیں رہتا، کسی کے کوئی معاملے. لیکن مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عشق کو استرلاب اسرار خدا کہا ہے کہ عشق جو ہے وہ اللہ رب العزت کے جو اسرار ہیں نا جی ان کو جاننے کا جو ہے وہ آلہ ہے. وہ مطلب عشق جو ہے نا جی، عشق جو پہلے مجازی ہو پھر حقیقی بن جائے، پھر اس کے بعد وہ روح کو جو ہے نا جی اس طرح سے وہ لطیف اور حساس کر دیتا ہے کہ وہ اسرار ربانی سے آگاہ ہو جاتی ہے. اس کا اللہ رب العزت کی ذات سے وصال ہو جاتا ہے. اسے آفاق و انفس کا پتہ چل جاتا ہے. سیر آفاقی بھی کر لیتی ہے، سیر انفسی بھی کر لیتی ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون. ٹھیک ہے نا جی. تو عشق ہی چلائے گا نا اس سارے رستے کے اوپر. تو فرماتے ہیں کہ عشق کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی نفسانی بیماری ہے یا کوئی ذہنی بیماری ہے. عشق استرلاب اسرار خدا. وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے اسرار کو جاننے کا ایک آلہ ہے. عاشقی گر زی سے رست و گر زاں سے رست. فرماتے ہیں عاشقی چاہے ایسی ہو چاہے ایسی ہو، مجازی ہو یا حقیقی ہو. عاشقی میں خیال چاہے یہ والا ہو چاہے یہ والا ہو. محبوب جو ہے وہ مجازی ہو یا حقیقی ہو. فرماتے ہیں انجام کار اس کا یہ ہے عاقبت مارا بداں. بعض نسخوں میں یہاں پہ انہوں نے سر لکھا ہے، بداں شاہ راہ برست. بعض نسخوں میں شاہ کا لفظ آتا ہے. عاقبت مارا، اللہ کا کرم ہونا جی تو عشق مجازی بھی بندے کو اللہ رب العزت کی طرف لے جاتا ہے، وہ بھی بتا دیتا ہے. فرماتے ہیں یہ معاملہ نہیں ہے. جو ہم جیسے لوگ ہیں نا جی، جو ہم جیسے ہیں کہ جن پہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، تو پھر چاہے عشق حقیقی ہو عشق مجازی ہو، اس تقسیم میں ابھی نہیں جانا. عام لوگوں کے لیے جو فقط مجاز کے اندر ہی پھنسے پڑے ہیں اور مجاز سے نکلنے کا نام ہی نہیں لیتے اور مجاز پر حقیقت کو منطبق ہی نہیں کرتے، اور المجاز و کنطرۃ الحقیقہ، اس کے اوپر وہ چلتے ہی نہیں کہ مجاز ان کو حقیقت تک لے جانے والا ایک پل ہے. تو ان لوگوں کا بات نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں مارا ہم کو. یہاں پہ انہوں نے یہ ایک چیز جو ہے نا جی بتا دی کہ ہم جیسے جو ہوں گے نا جی وہ جو ہے وہ اس راز تک، یا
बदा सिर राहबरस्त कर ले, बदा सर राहबर कर ले, बदा शाह राहबर कर ले। बदा सिर यानी उस राज हकीकी तक पहुंचा देगी, बदा सर यानी उस सर अंजाम तक पहुंचा देगी, और बदा शाह उस बादशाह हकीकी तक हमें पहुंचा देगी। ठीक है ना जी। तो ये तीनों अगर आप कर लें तो तीनों ही ठीक हो जाएगा। तो आशिकी गर जी से रस्त व गर जां से रस्त, आशिकी चाहे ऐसी हो चाहे वैसी हो, चाहे उसमें ख्याल ये हो तो चाहे वो हो, वो इधर से भी जनाब वो उधर लेके जा सकती है। शेख सादी अलैहिर्रहमान ने इश्क व मोहब्बत पे पूरे पूरे चैप्टर लिखे हैं, इसमें गुलिस्तान के अंदर भी बोस्तान के अंदर भी ये सारी चीज़ें हैं कि इश्क हकीकी जो है वो इंसान को कैसे मिल सकता है। तो आकिबत मारा बदा शाह रह बरस, तो अंजाम कार उसका ये होगा कि वो हमें जिन पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत है, फ़ज़ल है, उनको अल्लाह करीम अपनी जानिब रास्ता दे देता है। फरमाते हैं हर च गोयम इश्क रा शरह बयां, जितना भी मैं इश्क को बयान कर लूँ, जितना भी मैं इश्क को बयान कर लूँ, चूँ ब इश्क आयम, जब अमली तौर पर इश्क के अंदर मैं आऊँगा ना तो खजिल बाशिम अज आ, तो मैं उससे शर्मिंदा हो जाऊँ। यानी बातें करनी और हैं, हकीकत में इश्क करना जो है ना जी वो और है। वो इमाम पाक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना सर कटा के बताया कि इश्क हकीकी फिर ऐसे होता है। ठीक है ना। तो आप फरमाते हैं कि इश्क का जितना शरो बयान तो कर लेंगे, वो तो बयान कर लेंगे, वो तो बात हम कर लेंगे। फिर आगे एक और जगह पे ना अपने दफ्तर पंजुम में 5वें दफ्तर के अंदर भी एक बड़ा प्यारा शेर इश्क के बारे में लिखा है। फरमाते हैं दर न गंजद इश्क दर गुफ्तो शुनीद, इश्क जो है ये गुफ्तो शुनीद में आने वाली बात नहीं है। इश्क दरियाईस का अरश नापदीद, इश्क एक ऐसा दरिया है कि जिसका किनारा वो या जिसका वो कार कहते हैं उसकी गहराई जो है ना जी वो कभी किसी पर जाहिर नहीं हुई। इतने ही जो है ना जी वो क्या किसी ने कहा कि समंदरों डूंगे, ठीक है ना, दिल दरिया समंदरों डूंगे, तो वो बातें इश्क की है ना जी। तो का अरश नापदीद यानी उसका जो पैंदा है वो नज़र नहीं आता। इश्क एक ऐसा दरिया है। फिर आगे एक और जगह आप फरमाते हैं शरह इश्क अज मन बगोयम बरदवाम, शरह इश्क अर मन बगोयम बरदवाम, इश्क की शरह अगर मैं हमेशा करता रहूँ, इश्क की तशरीह अगर मैं हमेशा करता रहूँ, सद क़यामत गुजरत व आ ना तमाम, 100 क़यामतें गुजर जाएंगी लेकिन फिर भी वो ना तमाम रहेगा। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना, ये वो वाला मामला है। तो बहरहाल ये इश्क के हवाले से सारी बातें आगे चल रही हैं। तो अभी आगे मज़ीद इश्क का बयान फरमाएंगे आप, तो फ़िलहाल इसको हम यहाँ पर जो है मुकम्मल करते हैं। अल्लाह करीम हमारा पढ़ना सुनना इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी और सेहत रही तो अगले इतवार को फिर इंशाअल्लाह आगे करें।